بہرحال یوں ہی ہنستے بولتے 2 بجے اورنگ آباد پہنچ گئے۔ بڑے زور کا استقبال ہوا، موٹروں میں لد کر اورنگ آباد پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک خیمے ہی خیمے لگے ہیں۔ خیموں کے سامنے جلسے کا منڈوا ہے۔ منڈوا ہے سٹیج بنا ہوا، جس کو آپ انگلش میں سٹیج کہتے ہیں، جہاں پہ خیمے لگے ہوئے ہیں بہت سارے، اور وہاں کھلا میدان ہے، اور وہاں پہ سب لوگ جہاں گاڑیوں سے موٹروں سے میں لد کر گاڑیوں میں بیٹھ کر وہاں کالج اورنگ آباد کالج پہنچے، تو وہاں دیکھا کہ ہر طرف گراؤنڈ کے اندر خیمے ہی خیمے لگے ہوئے ہیں، اور خیمے کے سامنے انہوں نے سٹیج بنایا ہوا ہے۔ منڈوے کے سامنے جو خیمہ تھا اس میں مجھے اور مولوی صاحب کو جگہ ملی۔ مولوی صاحب کی طبیعت پہلے سے بد مزہ تھی، یعنی راستے میں سفر کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی، خراب تھی۔ راستے کی تکان اور رات بھر کے جاگنے سے اور خراب ہو گئی۔ ایک تو سفر کی تھکاوٹ، اور دوسرا رات بھر جاگنے کی وجہ سے ان کی طبیعت مزید خراب ہوئی، بخار چڑھ آیا، 2 وقت کھانا نہیں کھایا۔ تیسرے وقت بڑے کہنے سننے سے تھوڑا سا دودھ پیا۔ کہنے سنے یعنی کافی ان کی محنت سماجت کی، تب انہوں نے جا کے تھوڑا سا دودھ پیا۔ دوسرے روز ان کا لیکچر تھا۔ طبیعت صاف نہیں تھی، پھر بھی بڑے میاں کو جوش آ گیا۔ ٹرنک میں سے جوڑا نکالا، ریشمی شیروانی نکالی، نئی ٹوپی، اپنا میلا کچیلا جوڑا پھینک نیا پہن اس ٹھاٹھ سے جلسے میں آئے کہ واہ واہ، کھڑے ہو کر لیکچر دینے کا دم نہ تھا۔ سٹیج پر کرسی بچھا دی گئی۔ انہوں نے جیب میں سے چھوٹے چھوٹے پیلے کاغذ کے پرچوں کی ایک گڈی نکالی اور لیکچر پڑھنا شروع کیا۔ مولوی وحید الدین سلیم جو تھے، قابل تو بہت تھے، اور مقرر بہت اچھے تھے، بولتے بہت اچھا تھے، تو اسی وجہ سے ان کو مولوی عبدالحق نے وہاں پہ بلایا تھا۔ تو اگرچہ بیمار تھے، پھر بھی بڑے جوش و خروش سے تیار ہوئے اور سٹیج پر پہنچ گئے، اور اپنا انہوں نے لیکچر پڑھنا شروع کر دیا۔ میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا تھا کہ سپیچ کے پڑھنے میں الفاظ کا زور کم ہو جاتا ہے، مگر مولوی صاحب کے طرز ادا نے میرا خیال بالکل بدل دیا کہ پڑھتے ہوئے ان کو، اب ظاہر ہے یہ لکھنے والے ہیں فرحت اللہ بیگ، تو ان کا یہ خیال تھا کہ جب ہم لفظ پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں، تو شاید ان لفظوں کی گھن گرج یا ان کا جوش و جذبہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کے طرز ادا نے میرا خیال بالکل بدل دیا۔ انہوں نے جس طرح سے اس کو پڑھا اور جس طرح سے انہوں نے اس کو پیش کیا اپنے لیکچر کو، ان کے پڑھنے میں بھی وہی بلکہ اس سے زیادہ زور تھا، جوش و جذبہ تھا جتنا بولنے میں ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا تھا کہ شعر گرج رہا ہے۔ تقریباً 2000 کا مجمع تھا، مگر سناٹے کا یہ عالم تھا کہ سوئی گرے تو آواز سن لو، کہ اتنا وہ ان کا لیکچر دلچسپ تھا اور اتنا ان کا انداز بیاں دلکش تھا کہ ہر بندہ، بڑے 2000 سے زیادہ کا ہجوم تھا، لیکن وہ سب لوگ اس طرح ان کا محو ہو کر ان کا لیکچر سن رہے تھے، اور سناٹے کا ایسا عالم تھا کہ اگر سوئی گرے تو آپ اس کی بھی آواز سن سکتے ہیں۔ لفظوں کی نشست، زبان کی روانی، آواز کے اتار چڑھاؤ سے معلوم ہوتا تھا کہ ایک دریا ہے کہ عمڈہ چلا آ رہا ہے، کہ جب کوئی انسان بولتا ہے تو اس کی قابلیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور جب وہ بولنے پہ آتے تھے تو ایسا بولتے تھے کہ سننے والے دنگ رہ جاتے۔ ظاہر ہے قابل تھے، بس وہی چیز ہے کہ ہم نے ان کے بارے میں جو پڑھی، ایک ان کی شخصیت کا منفی پہلو، کہ وہ اپنے جو انہوں نے دکھ دیکھے تھے اس کا اثر ان کے لب و لہجے میں، ان کی زبان و بیان میں بھی آ گیا تھا، اور کسی وقت وہ الٹا سیدھا بھی بول جاتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ ان سے ناراض رہتے تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کی علمی قابلیت کسی شک و شبے سے بالاتر تھی۔ یا ایک برقی رو ہے کہ کانوں سے گزر کر دل و دماغ پر اثر کرے۔ برقی رو بجلی کی کوئی لہر ہے جو ڈائریکٹ ایک کرنٹ کی طرح گزر رہی ہے اور وہ متاثر کر رہی ہے دل و دماغ کو۔ برس روز ہو چکا، یعنی پورا سال گزر گیا اس واقعے کو، مگر اب تک وہ آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ میں نے بڑے بڑے لیکچر دینے والوں کو سنا ہے، مگر میں یقین دلاتا ہوں کہ لیکچر پڑھ کر ایسا اثر پیدا کرنے والا میری نظر سے کوئی نہیں گزرا۔ کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو اس سے پہلے سنا ہے، لیکن ایسا زبردست مقرر اور ایسے انداز بیان والا آج تک میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا۔ کچھ تو بات تھی کہ آخر زمانے میں سر سید مرحوم اپنے اکثر لیکچر انہی سے پڑھوایا کرتے، یعنی آخر ان میں کوئی ایسی بات تو تھی نا، تبھی سر سید مرحوم جو تھے وہ اپنے خاص لیکچر جو ہوتے تھے وہ ان سے پڑھواتے تھے۔ یا تو یہ لیکچر پڑھتے پڑھتے خود منج گئے تھے، مطلب تجربہ کار ہو گئے تھے، یا یہ ان کی خدا داد قابلیت تھی، خدا داد گاڈ گفٹڈ، اللہ کی طرف سے عطا کردہ، جس کو دیکھ کر سر سید مرحوم نے
اس کام کے لیے ان کا انتخاب کیا تھا۔ ویسے سر سید احمد خان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا وہ شخصیت شناس ان کو بنایا تھا کہ وہ ہر بندے کی شخصیت اور اس کے مزاج کے مطابق اس کو ڈیوٹی دیتے اور اس سے وہ کام کرواتے، اور وہ کام اتنا اچھا ہوتا کہ لوگ اشش کر اٹھتے۔ تو ان کے اندر یہ خاص خوبی تھی، میں سمجھتی ہوں سر سید کے اندر، کہ انہوں نے ہر بندے کے مزاج اور اس کی شخصیت کے مطابق اس کو کام دیا اور اس سے کام کروایا۔ یہ ہوتی ہے ایک لیڈر کی صلاحیت کہ وہ ہر بندے سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لینا جانتا ہو، اور سر سید میں یہ چیز موجود تھی۔ غرض کچھ ہی ہوا، اس میں ان کا مد مقابل نایاب نہیں تو کامیاب ضرور ہے۔ نایاب جس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو، کامیاب تھوڑا جو آسانی سے میسر ہو جاتا ہے نہ ہو، لیکن نایاب ایسا ہے جس کا کوئی مد مقابل نہ ہو، اور کامیاب جس کا اگر آپ ڈھونڈیں تو مشکل سے کہیں نہ کہیں کوئی اس کا مد مقابل آپ کو مل جائے۔ اسی روز ایک واقعہ پیش آیا کہ اس کا خیال کر کے اب تک مجھے ہنسی آتی ہے۔ 1261 میں دہلی کا ایک مشاعرہ اس جلسے میں زندہ کیا گیا۔ وہی ساز و سامان، وہی کپڑے اور وہی لوگ 100 برس کے بعد پھر سامنے لائے گئے تھے۔ اسٹیج کے انتظام کے لیے مولوی عبدالحق صاحب نے مجھے پکڑ بلایا، بیل بیرو پر نقلیں ہوتی رہیں۔ یعنی اب ظاہر ہے وہ 100 برس پہلے کا واقعہ تھا، تو اس میں تو اس طرح نہیں ہو سکتا ان لوگوں کو یاد کر کے، جیسے ہم لوگ بھی اکثر کرتے ہیں کسی اہم شخصیت کی یاد کے طور پہ کسی بچے کو اس شخصیت کا روپ دھار کے تو کوئی ہم پروگرام کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس شخصیت کے ساتھ اظہار عقیدت کی خاطر ہم یہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے مولوی عبدالحق نے بھی یہ کیا کہ مختلف اہم شخصیات کا بحروپ بھرا گیا، ان کا گیٹ اپ تیار کیا گیا اور ان کی نقل کرنے کی کوشش کی گئی، اور آخر پردہ گرا اور مشاعرے کا نمبر آیا۔ تھوڑی دیر میں اسٹیج کا رنگ بدلنا کچھ آسان کام نہ تھا۔ دریاں چاندنیاں بچھانا، مشاعرے کے لیے آپ کو پتہ ہے فرشی نشست ہوتی ہے، اس میں دریاں بچھانا، چاندنی سفید چادریں، گاؤ تکیے لگانا، سامان جمانا، مشعلیں جلانا، غرض اتنا کام تھا کہ پردہ گرے بڑی دیر ہو گئی۔ اب اسٹیج کے جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جب پردے کے پیچھے ہلچل ہو رہی ہے تو وہ ظاہر ہے ان کو پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ بے چینی شروع ہو جاتی ہے، شور مچ جاتا ہے کہ یار کیا ہو رہا ہے، کیوں اتنی دیر کے لیے بٹھا رکھا ہے۔ تو جب اس میں کام میں کافی وقت لگ گیا تو لوگوں میں ایک بے چینی شروع ہو گئی۔ تو مجھے اس وقت سوائے اس کے اور کچھ نہ سوجا کہ ایک چھوٹی سی تقریر کر کے اس بے چینی کو کم کروں۔ میں نے کہا یارو ذرا جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، مزہ کرکرا ہو جائے گا، میں باہر جا کر کچھ بولنا شروع کرتا ہوں، تمہارا کام جب ختم ہو جائے تو سیٹی بجا دینا، میں اپنی سپیچ ختم کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں باہر جا کے کچھ بولتا ہوں، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہوں، تاکہ یہ جو اس کا ہے لوگوں میں جو بے چینی پھیل گیا ہے، جو ہنگامہ اور شور، لوگ اٹھ کے جانا شروع ہو جاتے ہیں یا ادھر ادھر انہوں نے اپنی مصروفیات شروع کر دی ہیں، تو اس کو ذرا کنٹرول کیا جائے۔ اتنا کہہ کر میں باہر پردے کے سامنے آ گیا۔ مضمون سوچنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس وقت یہی سمجھ میں آیا کہ اپنے مضمون کی تمہید کو ذرا مذاق میں ادا کروں۔ تو میں نے سوچا کہ میرے پاس اس وقت کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا، نہ کچھ سوچا ہوا تھا، تو یہی سوچا کہ جو اپنا مضمون ہے اسی کی تمہید شروع کروں اور اس کو تھوڑا مذاق کے انداز میں بیان کروں، کیونکہ ظاہر ہے مزاح نگار تھے، ان کی پہچان تو مزاح نگاری کے حوالے سے تھی۔ جن صاحبوں نے وہ مضمون پڑھا ہے وہ واقف ہیں کہ میں نے اس مضمون کو مولوی کریم الدین صاحب مؤلف طبقات الشعراء ہند سے منسوب کر کے یہ ظاہر کیا کہ یہ مشاعرہ انہی کے مکان پر نواب زین العابدین خان کی مدد سے ہوا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے لیکچر میں ابتداً اس زمانے کی دہلی کا نقشہ کھینچا، پھر مولوی کریم الدین صاحب کا پانی پت سے دہلی آنا مذاقیہ پیرائے میں بیان کیا، ان کی پھٹی ہوئی جوتیوں، ان کے خاک آلود کپڑوں، ان کی وحشت زدہ شکل اور ان کی مفلسی کا نقشہ خدا جانے کن کن الفاظ میں کھینچ گیا، پھر ان کے دہلی میں آ کر تعلیم پانے، مسجد کی روٹیوں پر پڑے رہنے اور دوسروں کی مدد سے مطبع کھولنے کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ آخر کس طرح اس مشاعرے کی اجازت ہوئی اور کس طرح دہلی کے تمام شعراء اس میں جمع ہو۔ یعنی انہوں نے اس کا بیک گراؤنڈ بتایا کہ کس طرح سے یہ ہم جو مشاعرہ کر رہے ہیں، اس مشاعرے کا آغاز کیوں ہوا، کس طرح سے ان کی جو ہے وہ ساری بتائی کہ مولوی صاحب کا پانی پت سے دہلی آنا، پھر مزاحیہ پیرائے میں مزاحیہ انداز میں
ان کے حلیے کا ذکر کیا کہ وہ پھٹے ہوئے جوتے تھے، خاک آلود کپڑے، مٹی سے آلودہ گندے ہوئے گرد و غبار سے اٹے ہوئے کپڑے، ان کی وحشت زدہ شکل پہ خوف و ہراس اور مفلسی، غربت کا نقشہ دا جانے کن کن الفاظ میں کھینچا، پھر دہلی آ کر تعلیم پانے اور مسجد کی روٹیوں پر پڑے رہنے. یعنی دہلی اس وقت لوگ مسجدوں میں آ کر تعلیم حاصل کرتے اور مدرسے میں رہتے، اور لوگ جو ہیں وہ ان کو کبھی کوئی کھانا دے جاتا، کبھی کوئی، تو اس طرح انہوں نے لوگوں کے تعاون سے پڑھا اور اس طرح ذکر کیا. تو آخر کس طرح اس مشاعرے کی اجازت ملی اور کس طرح دہلی کے تمام شعراء اس میں جمع ہوئے، تو یہ ساری بات چیت چل رہی تھی. چلیں جی، اب اس کو ہم یہیں پہ آج ختم کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل دیکھیں گے کیونکہ سبق لمبا ہے.